الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور یہ ذی الحجہ کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جسے عید الاضحیٰ یا بقرعید کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، قمری تقویم کے اعتبار سے یہ 12واں مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے دامن کے اندر کتنی برکتیں رکھتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو، اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ میری تقریر ختم ہوتے ہوتے آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جو مہینہ ہمارے درمیان آج جلوہ افروز ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں عبادتیں خوب بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں انہیں معلوم ہے، لیکن ذی الحجہ کتنی برکت والا مہینہ ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو خود کو ایک دل کے اندر للک پیدا ہوگی کہ اتنا مقدس مہینہ، اور ہم اس مہینے کے اندر نیکی کر کے اپنے مولا کو راضی نہ کریں تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے یہ 12واں مہینہ ہے، اور یہ جو جتنے دنیا میں کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کیلنڈر بعد میں بنے ہیں۔ یہ محرم سفر والا جو کیلنڈر ہے نا، وہ بہت پہلے بنا ہے۔ کتنا پہلے بنا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 12 مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منھا 4 حرم۔ رب نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینوں کی گنتی بتائی، ان 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کا شمار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ جنوری فروری سے نہیں ہے، وہ محرم صفر ربیع الاول سے گنتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس گنتی کے اندر حرمت والے مہینوں کو ذکر کیا، اور حرمت والے مہینے دنیا کے کسی اور کیلنڈر میں نہیں آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو اسلامی کیلنڈر کے اندر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کے سارے کیلنڈر بہت بعد میں بنے ہیں، لیکن یہ اسلامی کیلنڈر ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بن گیا تھا، اور یہ گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت پہلے سے معتبر ہے۔ اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مہینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماہ کا معنی ہوتا ہے چاند، تو مہینہ تو چاند والا ہوا۔ تو یہ جنوری فروری تو چاند کے اعتبار سے نہیں بلکہ سورج کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ماہ کا معنی ہوتا ہے چاند اور مہر کا معنی ہوتا ہے سورج۔ تو اسلامی مہینہ ہے وہ ماہ سے بنا ہے، وہی مہینہ ہے، جنوری فروری مہینہ نہیں ہے۔ لوگ مہینہ کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی سمجھ ہے، ان کی مرضی ہے، ورنہ سورج سے یہ اس کی گنتی گنی جاتی ہے اور سورج کو جو ہے مہر کہتے ہیں۔ تو اسلامی مہینہ ہے اور جنوری فروری مہینہ نہیں بلکہ مہرینہ ہے، وہ جو ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہے۔ اور میں کہوں کہ جو حقیقی جو سال ہے، حقیقی سال
یہ صرف اور صرف محرم اور سفر والا ہے، ورنہ جنوری فروری والا حقیقی سال ہے ہی نہیں، کیونکہ سورج جو اپنا چکر پورا کرتا ہے وہ سورج اپنا چکر 365 دن اور 6 گھنٹے میں پورا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 4 سال کے بعد میں ایک دن یہ لوگ کیلنڈر میں بڑھا دیتے ہیں اور فروری 28 کے بجائے 29 کی کر دیتے ہیں، کیونکہ پورا سال ان کا فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ اگر پورا سال اگر فٹ بیٹھتا ہے تو صرف اور صرف اسلامی تقویم کے اعتبار سے جو محرم سفر کے اعتبار سے مہینہ ہے اسی کے اندر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کے بچے جنوری فروری تو یاد رکھتے ہیں، لیکن محرم اور سفر کے اعتبار سے جو گنتی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے وہ انہیں یاد نہیں رہتی ہے۔ حالانکہ ہمارے روزے اسی کے اعتبار سے، ہمارا حج اسی کے اعتبار سے، ہم پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ اسی کے اعتبار سے، عورتوں کی جو عدت پوری ہوتی ہے وہ اسی چاند کے مہینے کے اعتبار سے، ایسے ہی بہت سارے شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سارے احکام کا دار و مدار یہ قمری اور چاند والی تاریخ کے اوپر ہے، لیکن یہی تاریخ ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ ماہ ذی الحجہ جو ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مہینوں کو اور کچھ دنوں کو خصوصیت عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قوت القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ سال کے اندر 19 دن ایسے ہیں جو برکت والے ہیں، جن دنوں میں وظائف پڑھنا، نوافل پڑھنا مستحب ہے اور زیادہ پسندیدہ مانا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، پورے سال کے اندر 19 دن برکت والے ہیں، ان 19 میں سے 13 دن اس مہینے کے اندر ہیں، 19 میں سے 13 دن اس مہینے کے اندر ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ اس ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ 1 سے لے کے 10، اور پھر اس کے بعد میں ایام تشریق یعنی وہ 12 تاریخ تک، یعنی 11 12 اور 13 تاریخ تک۔ تو 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک یہ جو 13 دن ہیں یہ برکت والے مہینے، رحمت والے مہینے، جن میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جن میں وظائف اور بھی زیادہ پسندیدہ مانے جاتے ہیں، مستحب مانے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف پورے سال کے اندر برکت والے دن کتنے؟ 7 دن، برکت والے دن کتنے؟ 7 دن اور 6 دن، اور باقی 13 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر عطا فرما دیے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے دن ہے، یعنی جو 10 دنوں کا جو ایک عشرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت جو دی گئی ہے دنیا کے دنوں کے اندر وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو دی گئی ہے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مقبول اور محبوب عمل ان ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر ہے اتنا باقی اور دنوں کے اندر نہیں ہے۔ یعنی یہ 10 دن ایسے چل رہے ہیں، آپ اور دنوں میں بھی نیکی کریں وہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، لیکن ان 10 دنوں کے اندر بندہ اگر نیکی کرے، نیک کام کرے، اللہ کو راضی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی زیادہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب قدیر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کی، واللیال عشر، اور قسم ہے کتنی راتوں کی؟ 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جن 10 راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے ان 10 راتوں سے مراد ہے ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں، یعنی چاند رات سے لے کر کے عید تک یہ جو 10 راتیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں جو قسم کھائی جاتی ہے، چھوٹی موٹی چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے، آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ رب قدیر نے جب ان 10 دنوں کی قسم یاد فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ 10 راتیں بڑی مقبول ہیں، بڑی محبوب ہیں۔ اسی لیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کے اندر اپنے چراغ مت بجھایا کرو، اپنے چراغ مت بجھایا کرو۔ چراغ کب بجھایا جاتا ہے؟ جب بندہ سونے لگتا ہے،
جب رات میں بندہ آرام کرتا ہے تو چراغ بجھا دیتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کے اندر اپنے چراغ مت بجھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں چراغ جلایا ہوا رکھو اور جلدی سو مت جاؤ، رات میں جاگو اور جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ وہ خود کہتے بھی تھے اور ان راتوں کے اندر بڑی عبادت کیا بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان راتوں کا انتظار کیا کرتے۔ جیسے ہم لوگ ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں نا، تو ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کا بھی انتظار کرتے تھے۔ اب آپ خود بتائیں، اگر کوئی آفر نکل جائے تو بندہ اس آفر کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس سے بڑا آفر کیا ہوگا کہ اور دنوں میں آپ نیکی کرو تو ثواب کم ملے، اور ان 13 دنوں کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں نیکیوں کو اور زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ہر مہینے کے 3 روزے جو 13، 14، 15 کے ایام 20 کے روزے وہ میرے آقا علیہ السلام نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک یہ جو 9 روزے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ان روزوں کو بھی نہیں ترک کرتے تھے، پابندی کے ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فجر کی سنتیں، یہ 4 کام ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اب رہ گئے سوال کہ 13 دن فضیلت والے ہیں، 9 ہی دن کیوں روزہ رکھتے تھے؟ تو آپ کو یہ مسئلہ تو معلوم ہوگا، ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا گناہ ہے ان 4 دنوں کے اندر، کیونکہ اللہ نے یہ 4 دن ہمیں کھانے پینے کے لیے دیے ہیں، ہمیں مہمان بنایا اللہ نے 4 دنوں کے لیے ہم کو، تو ان 4 دنوں کے اندر ہمیں کھانے پینے کا حکم دیا گیا۔ باقی جو شروع کے جو 9 دن ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام پابندی کے ساتھ میں ان دنوں کا روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس معمول تھا۔ تو حضرات مکرم، ابھی یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، ان 10 دنوں کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کی عظمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ نیکیوں میں بسر کرنے کا مہینہ، اچھا یہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے دامن میں کتنی برکتیں رکھتا ہے۔ حضرت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی جو قسم یاد فرمائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی اللہ نے جو قسم یاد فرمائی، اس قسم کو یاد کرنے کی وجہ بزرگ نے بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو گئی۔ جیسے نماز آپ باقی دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، ان دنوں میں نماز بھی ہے، آپ روزہ اور دنوں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو روزہ ان دنوں کے اندر ہے، قربانی اور دنوں کے اندر نہیں ہے، قربانی ان دنوں کے اندر پائی جاتی ہے، صدقہ کا ثواب اور دنوں میں بھی ہے، ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے، اور حج جو اسلام کا ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس فریضہ ہے، وہ کبھی نہیں ادا ہوتا اور دنوں کے اندر، اگر ادا ہوتا ہے تو اسی مہینے کے اندر ادا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں جو اہم عبادتیں ہیں، جو بنیادی عبادتیں ہیں، خاص عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اندر جمع کر دیا۔ نماز، روزہ، صدقہ، قربانی اور حج، یہ ساری عبادتیں اس مہینے کے اندر جمع ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جو ہمارے درمیان آج موجود ہے اور جس کی برکتوں سے ہم لوگ مالا مال ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے ہمیں اس کی برکتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیا ہے، آدمی کو جب معلومات نہ ہو تو پھر بندہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا، لیکن جب معلومات ہو تو بندہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ایک بندہ بالکل فقیرانہ لباس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو جانتے ہی نہیں، تو آپ دیکھیں گے، دیکھ کر کے نکل جائیں گے، لیکن کوئی آپ کو بتا دے گا یہ اللہ کا ولی ہے، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے، اپنے لیے دعا کروائیں گے۔ اسی طرح آپ سمجھے کتنی چیزوں کو آپ دیکھیں گے، کوئی آپ کے پاس میں ہیرا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے، آپ سمجھ رہے کانچ کا ٹکڑا ہے، آپ اس کو کہیں پر بھی ڈال دیں گے، لیکن کوئی اگر آپ کو بتا دے گا یہ ہیرا کروڑوں روپے کا ہے، تو اس کو آپ پھر سنبھال کر کے تجوریوں کے اندر رکھیں گے۔ کوئی غذا ہے، آپ کو اس کے فائدے معلوم نہیں ہے، آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے، لیکن اس کے بڑے
بڑے فائدے جب کوئی حکیم آپ کو بتائے گا آپ اس کو کھانے کے لیے بےتاب نظر آئیں گے. تو ایک انسان کی فطرت ہے, انسان جو چیز جانتا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے, اور جس کو نہیں جانتا ہے, کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مزارات کے پاس سے گزرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, لیکن اگر پتہ چل جائے اس علاقے کے اندر ایک فلاں اللہ کا ولی ہے, وہاں پہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہے, تو بندہ گزرتا نہیں, خود پیسہ خرچ کر کے وہاں پہ جاتا ہے, وہاں جا کر کے دعائیں کر کے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ فطرت انسانی ہے. تو ماہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن اور 10 راتیں بلکہ 13 دن ہیں, ان دنوں کی قدر ہمیں معلوم نہیں. اگر معلوم ہوتی تو ہم ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, چاہیے کہ وہ کیا کریں, وہ ذکر کریں, اللہ کا ذکر, اللہ کے نام کا ذکر کریں مقررہ دنوں کے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان جن دنوں کے اندر اللہ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, ذکر کو بیان فرمایا ہے, اس سے مراد ذی الحجہ کے یہی شروع کے 10 دن ہے. یہ شروع کے 10 دن ہے, انہی دنوں کے اندر اللہ نے اپنا ذکر زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا, علماء کے درمیان یہ ایک بحث ہے, علماء میں یہ ایک بحث پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر ہے اور جس کے اندر لوگ طاق راتوں میں جاگتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, وہ آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ, پہلا 10 دن یہ افضل ہے؟ تو علماء نے تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کے اندر چونکہ شب قدر پائی جاتی ہے, تو شب قدر کی وجہ سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں افضل ہو گئی. لیکن ان ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کے اندر عرفہ کا دن پایا جاتا ہے, تو اس دن کی وجہ سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہو گئے. یعنی یہ اختلاف انہوں نے اس طرح ختم کر دیا کہ رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا آخری 10 دن وہ افضل ہے, اور اگر دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن یہ افضل ہے. کیوں؟ ادھر رات میں شب قدر ہے, ادھر دن میں عرفہ کا دن ہے, تو دن نے ان 10 دنوں کو فضیلت دے دی اور شب قدر نے ان 10 راتوں کو فضیلت عطا فرما دی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اتنا پیارا مہینہ جب اللہ نے عطا کیا, یہ بڑے قیمتی 10 دن جب اللہ نے عطا کیا, ہم کیا کریں ان 10 دنوں کے اندر؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے بتا بھی دیا کہ کیا کرو, میں وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بھی اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, اور نہیں کر رہے تو آج سے کرنا شروع کر دیں. یہ گولڈن چانس, بڑا اچھا موقع ملا ہے, ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو میں نے جو کہا تھا نا آیت کریمہ میں رب نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, مقرر دنوں میں اللہ کو یاد کرو. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں کو اللہ نے ذکر کیا. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیا پڑھو؟ فرمایا سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, اور اللہ اکبر پڑھو. تسبیح, تحلیل, تحمید, ان 4 چیزوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا. تو ان چاروں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چاروں چیزیں آ گئی. سبحان اللہ یہ تسبیح آ گئی, الحمدللہ یہ تحمید آ گئی, اور لا الہ الا اللہ یہ تحلیل آ گئی, اور اللہ اکبر یہ تکبیر آ گئی. میرا آقا علیہ السلام نے 4 چیزیں اس مہینے میں ان 10 دنوں میں پڑھنے کا حکم دیا, اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں اس تسبیح کے اندر جمع ہو گئی. میں دیکھتا ہوں بچپن کے اندر جب لوگ بچے مدرسہ پڑھتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں, لیکن ان کو قدر معلوم نہیں ہوتی. لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں یہ تسبیح جب ان کو بتائی جاتی ہے اس کو معمولی تسبیح سمجھتے ہیں, لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو یہ جو تسبیح ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کتنی عظیم تسبیح ہے. یہ اتنی عظیم تسبیح کہ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور جب سارے آسمانوں کو عبور کر کے بیت النور کے پاس میں پہنچے تو بیت النور کے پاس میں سنہری کرسی پر ہم سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرماتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہہ دینا. اللہ اکبر. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہم مناتے ہیں نا, تو وہ بھی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. فرماتے اپنی امت کو جا کے سلام کہہ دینا, ان کو کہنا کہ جنت
جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور یہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، کہا اس کے اندر پودے لگاؤ، امت سے کہنا اس میں پودے لگاؤ۔ پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے جنت کے پودے۔ یہ پڑھتے رہو، جنت کے اندر تمہارے نام کے باغ لگتے رہیں گے۔ تم 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، یہ مت سوچنا کہ ہمارے پاس اتنی زمین کہاں ہے، اتنے باغ ہم کو کہاں ملیں گے۔ یہ تمہاری اپنی چھوٹی سی سوچ ہے، اور دینے والا جو پروردگار ہے نا، اس کے خزانوں کو بندہ سمجھ نہیں سکتا، وہ کتنا دے گا۔ تم اگر اربوں خربوں مرتبہ پڑھو نا، اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار باغ بھی تمہیں عطا فرما دے گا، اس کے خزانے کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو بتاؤ، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں گئے تو نماز کا تحفہ لے کے آئے، اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے تو یہ پیاری تسبیح لے کر کے آئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے امت کو آ کے بتایا۔ اب امت کو پتہ چل گیا، میرے آقا نے پھر یہ بتا بھی دیا کہ ذی الحجہ کے جو یہ شروع کے 10 دن ہیں، اس میں یہ خوب پڑھا کرو۔ تو اب تو موقع ہے، میں کہتا ہوں اتنا پڑھ لو یہ تسبیح کہ گناہ سارے ختم ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اس تسبیح کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، تو جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں ایسے ہی بندے کے گناہ جھڑا کرتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مالدار بازی لے گئے، آخرت کی نعمتوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ میرا آقا علیہ السلام فرمایا کیا بات؟ عرض کی یا رسول اللہ، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جہاد ہم بھی کرتے ہیں جہاد وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے نہیں، وہ مال صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رائے مولا میں خرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو پچھلے لوگ ہیں تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، اور جو آنے والے ہیں ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اور کہا کہ تمہارے برابر کسی کا عمل بھی نہیں ہو پائے گا، اسی کا جو اس تسبیح کو پڑھے گا، باقی کسی اور کا عمل تمہارے عمل کے برابر نہیں ہو پائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا یہ وظیفہ یاد کرو، یہ تم اگلوں اور پچھلوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ کیا؟ جب نماز پڑھ لو تو 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور دوسری حدیث پاک میں ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم غریب ہو نا، مالداروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے اگر مالداروں نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو وظیفہ دیا نا، یہ ساری چیزیں اس تسبیح کے اندر جمع ہے، تو اس مہینے کے اندر ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، جو آدمی جو چیز پسند کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق پسند کرتا ہے۔ غریب آدمی کا بچہ ایک چھوٹے سے کھلونے سے خوش ہو جاتا ہے، امیر آدمی کا بچہ اس کو قیمتی گاڑی چاہیے، اور اگر اربوں پتی کا اگر بچہ ہے وہ تو جب تک اصلی گاڑی نہ مل جائے کھلونے سے اس کا دل بہلتا بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی اپنی جو ایک حیثیت ہوا کرتی ہے، آدمی جو چیز پسند کرتا ہے اپنی کیپیسٹی اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے پسند کرتا ہے۔ آپ بتائیں، کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے دروازے پہ جبریل امین کائنات کی کنجیاں لے کر کے حاضر ہوں، سارے خزانے جن کے قبضے میں، چاند کو اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ آئے، ساری چیزوں پہ جن کا قبضہ ہو، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب پسند کریں گے تو ان کی پسند کتنی بڑی پسند ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پسند دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح مجھے جن جن چیزوں کے اوپر سورج طلوع ہوا ہے ان ساری چیزوں سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے۔ سورج کہاں کہاں نکلتا ہے؟ خزانوں پہ بھی نکلتا ہے، محلات پہ بھی نکلتا ہے، اور بڑے بڑے مال و دولت کے انبار پہ بھی نکلتا ہے، یعنی ساری چیزوں پہ جہاں جہاں سورج نکلتا ہے وہ ساری چیزیں ایک طرف اور یہ تسبیح ایک طرف۔ میرے آقا فرماتے مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ یہ تسبیح زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بندہ اگر چاہے تو میرے آقا علیہ السلام نے جو چیز پسند کی ہے اس کا ثواب کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کے رسول کی پسند۔ اب میرے رب کی پسند آپ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو 4 کلمات بڑے پسند ہیں، اللہ کو 4 کلمے بڑے پسند ہیں۔ رب ہو کر کے وہ جو چیز پسند کر رہا وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اصل میں خالی بتا دینا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بندہ اس کو محسوس کرے، رب ہو کر کے وہ پسند کر رہا ہے، وہ کتنی بڑی پسند ہوگی اس کا تو کوئی اندازہ کیا، وہ بندے کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا اندازہ کر سکے۔ رب کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 کلمے بڑے پسند ہیں۔ وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو یہ 4 کلمے بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اس عشرے کی فضیلت بھی بتا دی، اور جب یہ عشرہ مل جائے نا تو اس میں کیا پڑھنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا کہ یہ عشرہ مل جائے تو یہ 4 کلمے خوب پڑھا کرو، اس کا خوب ورد کیا کرو۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد میں تسبیح لے کر کے بیٹھ گئی اور تسبیح پڑھنے لگی۔ میرے آقا علیہ السلام اٹھ کر کے چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد میں جب سورج چڑھ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے تو مصلی پر بیٹھ کر کے وہ پڑھ ہی رہی تھی۔ وہ ہماری امہات المومنین، وہ ہماری پیاری مائیں ہیں، وہ کیسا عبادت کا ذوق رکھتی تھی۔ ہم تو فجر کی نماز میں آنا گوارا نہیں کرتے، ہمارا حال آپ دیکھیں، جب فجر کی نماز کا ٹائم 6 بجے ہو جاتا ہے اور لیٹ ہو جاتا ہے تو 1-2 صف بڑھ جاتی ہے، اور جیسے جیسے رات چھوٹی ہوتی ہے ویسے ویسے صفیں بھی چھوٹی ہونے لگ جاتی ہے۔ ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل جو ہے وہ فجر کی نماز بڑی جلدی ہو جا رہی ہے، بڑی جلدی ہو جا رہی ہے، 5:30 بجے، تو آج کل جو ہے وہ صفیں دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی نماز اور نیند میں سے جب 2 چیزیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو تو نیند چاہیے، نماز نہیں چاہیے۔ اور ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب طبیب نے کہا تھا آنکھوں کا میں علاج کروں گا لیکن آپ کو نماز چھوڑنا پڑے گا، تو آپ نے کہا تھا ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ ہمارے مقدس بزرگ تھے اور ہماری ہستیاں تھی۔ حضرت ام المومنین حضرت جویریہ نماز کے بعد وظیفہ پڑھ رہی ہیں، سورج بلند ہو گیا، میرے آقا ہے، کہا تم ابھی تک پڑھ رہی ہو؟ کہا یا رسول ابھی تک پڑھ رہی۔ میرے آقا نے پھر کرم کیا اور دریائے کرم جوش میں آیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں 4 کلمات بتاتا ہوں، ان 4 کلمات کو 3 بار پڑھ لو، تم تب سے لے کے اب تک جتنا پڑھ رہی ہو اس سے زیادہ تم کو ثواب مل جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسبیح بتائی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات پڑھ لو، تم اتنی دیر سے تسبیح پڑھ رہی ہو، یہ 3 بار پڑھ لو گی، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 10 دنوں کا وظیفہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ، یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ آج ہم کو وہ دن بھی ملا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا فضیلت والا وقت مل جائے، فضیلت والا دن مل جائے، اور اس میں کون سا عمل فضیلت والا وہ بھی معلوم ہو جائے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو پھر کوئی نہیں آگے بڑھا سکتا، کوئی نہیں آگے بڑھا سکتا۔ در رحمت کھل گیا، دن بھی فضیلت والا، رات بھی فضیلت والی، وقت بھی فضیلت والا، اور اس کے اندر وظیفہ بھی میرے آقا نے ایسا بتا دیا جس کی فضیلت کا کوئی شمار نہیں، سب کچھ سلامت، اس کے باوجود بھی بندہ خالی پلان بناتا رہ جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ کچھ نہیں پائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ جو فضیلت والا ہے، اس کے اندر جو برکتیں کئی اعتبار سے، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر دین کامل ہوا ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، اس کو اسی مہینے میں کامل کیا گیا۔ ایک یہودی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے کہتا ہے عمر، تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ ہے، وہ آیت کریمہ اگر ہم پر اتر جاتی یہودیوں پر تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت کریمہ؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے دین کے کامل ہونے کی بشارت اس آیت کریمہ میں رب نے فرمائی، تو یہ اگر ہم پر اتر جاتی نا، ہم تو روزانہ ہر جو دن اترنے والا اس کے اندر میں عید مناتے۔ حضرت عمر نے انکار نہیں کیا، کہا کہ سنو، مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور وہ جگہ بھی یاد ہے جب یہ آیت کریمہ اتری۔ فرمایا وہ عرفہ کا دن تھا اور وہ جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات کے اندر یہ آیت کریمہ اتری تھی۔ تو ہمارا جو دین کامل ہوا ہے، دین کو کامل ہونے کی جو بشارت رب نے دی ہے، وہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑی برکت والا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے لوگ، مدینہ منورہ کے رہنے والے سال میں 2 مرتبہ عید مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسا کھیل اور کیسی تم لوگ خوشی منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سال میں 2 مرتبہ عید مناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے خوشی پہ پابندی نہ لگائی بلکہ ان کو اچھی خوشی عطا فرمائی۔ کہا میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کرتا ہوں، کہا ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں ایک عید بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی
بھی یہ مہینہ فضیلت والا. اور ایک فضیلت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر عرفہ کا دن ہے اور پھر عرفہ کا روزہ. عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا گیا آنے والا جمعہ کا دن عرفہ کا دن ہوگا. عرفہ کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. تو اگر بندہ ہو سکے تو پورے 9 دن روزہ رکھے, اور 9 دن نہیں رکھ پاتا تو یہ عرفہ کا روزہ تو پھر نہ چھوڑے, اس کی برکتوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹنے کی بڑی کوشش کرے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان روزوں کو کبھی ترک نہیں کیا کرتے تھے. تو اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر ہمیں روزے جیسی عبادت کا بھی حکم عطا فرمایا. پھر اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر قربانی کی جاتی ہے. یہ قربانی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر قربانی کا جو دن ہوتا ہے اس دن کے اندر تو اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی سے بہتر کوئی عمل ہوتا بھی نہیں ہے. سب سے پیارا عمل وہی ہوتا ہے. اور اس مہینے کی ایک فضیلت جو میں نے اور بتائی کہ حج جو ہوتا ہے وہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. اب جو لوگ حج نہیں کیے ہیں شاید ان کو اس چیز کا احساس نہ ہو. جو ایک مرتبہ بھی حج کے لیے چلا گیا ہے, جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے نا تو اس کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سفید کپڑے پہن کر کے ہم بھی مینا جا رہے ہیں, مزدلفہ جا رہے ہیں, عرفات جا رہے ہیں, اور پھر خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں, اور صفا مروہ کی ایک عجب کیفیت ہوا کرتی ہے. کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں حاجی لوگ جب نکلتے ہیں کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے. عرفات کے میدان کی پھر وہ دعائیں, اور مینا و مزدلفہ کی وہ شب بیداریاں, وہ عبادتیں, وہ سب رہ کر کے یاد آتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا. ہم لوگ وہاں نہ جا سکے, وہاں جا کے عبادت نہ کر سکے, اگر یہاں پہ چاہیں تو یہیں پر رہ کر کے ان حج کے دنوں کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں کئی چیزیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, وہاں پہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ہم کو بھی ناخن اور بال ترشوانے کو منع کر دیا اگر قربانی کرنی ہو تو. وہ لوگ بھی بال اور ناخن نہیں ترشواتے ان دنوں کے اندر. ہمیں بھی جاگنے کا حکم دیا, وہ بھی جاگ کر کے عبادتیں کرتے ہیں, وہ بھی قربانیاں کرتے, ہم بھی قربانیاں کرتے, وہ بھی تسبیحات پڑھتے, ہم بھی پڑھتے. لیکن ان کو ایک الگ فضیلت جو رب نے حج کی عطا فرمائی ہے وہ ہمیں نہیں حاصل ہے, لیکن ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو حضرات مکرم, یہ ذی الحجہ کا مہینہ اتنی برکتیں جب اپنے دامن میں رکھتا ہے. اب آپ خود بتائیں, جب اتنی برکتیں اگر کسی کو معلوم ہو جائیں, کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو کوئی آگے بڑھا پائے گا؟ کون آگے بڑھا پائے گا؟ تو یہ تو ایک گولڈن چانس ہمیں ملا ہے. عبادت کا ایک بہترین ہمیں ذوق و شوق, کام بندہ کرے اپنا, کام سے بھی تھوڑا وقت نکالے, اور وقت نکال کر کے ان دنوں کے اندر کچھ عبادت کرنے کی کوشش کرے, اور ایک ٹارگیٹ بنا لے, میں اتنی تسبیحات پڑھوں گا, اتنا اللہ کا, کیونکہ رب نے خود فرمایا نا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, مقررہ دنوں میں اللہ کی یاد کریں. اللہ خود ہی فرما رہا ہے ان دنوں کے اندر میں. ویسے تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے, لیکن ان دنوں کے اندر زیادہ یاد کرنے کی تاکید کی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں رب کو خوب یاد کیا کرتے, جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کو آپ نے دیکھا. تو حضرات مکرم, ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا, 12واں مہینہ. اس کے بعد میں آئے گا محرم کا مہینہ. تو اس مہینے میں عبادت کا حکم دیا گیا. پھر جب محرم کا مہینہ آئے گا شروع سے عبادت کا حکم ہے. پھر عاشورہ وغیرہ وہ سب بہاریں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے, تاکہ اسلامی سال کا جو اخیر مہینہ ہے وہ عبادتوں پر ختم ہو, اور نیا سال شروع ہو تو پھر وہ عبادتوں سے شروع ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال لے کر کے جاتے ہیں, تو شروع میں نیکیاں ہوتی ہے اور اخیر میں نیکیاں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے بندے کی خاطر ان دو نیکیوں کے بیچ کے جو گناہ ہیں میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے. یعنی شروع میں بندہ نیکی کر لے, اخیر میں کر لے, تو اللہ تعالیٰ بیچ کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے. اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا گیا کہ بندہ, رب کا یہ ارشاد ہے کہ بندہ اگر دن کے شروع میں نیک کام کرے اور دن کے اخیر میں نیک کام کرے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا سوائے کبیرہ کے, کیونکہ کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو شروعات نیکی سے ہو, اخیر نیکیوں سے ہو, تو بیچ والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وہ تو آپ لوگوں نے کتنی بار سنا کہ دعا کرو تو درود پاک پڑھا کرو. دعا کے وقت میں درود پاک کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بزرگوں نے یہی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کو رد نہیں کرتا ہے. درود پاک کو تو ضرور اللہ قبول فرماتا ہے. تو جب شروع میں آپ نے درود پڑھا اللہ نے قبول کر لیا, اخیر میں آپ نے درود پڑھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا, تو پھر جب اول و آخر درود پڑھا اللہ نے اول و آخر کو قبول کر لیا, تو وہ اتنا کریم ہے, شروع کو قبول کر
کر لے، اخیر کو قبول کر لے اور بیچ والے کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقبول درودوں کے صدقے میں بیچ والی دعا کو بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ تو اول نیکی، آخر نیکی، تو بیچ والا بھی اللہ تعالیٰ نیکی بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے ذی الحجہ کے مہینے میں خوب نیکیاں کریں، پھر محرم میں نیکیوں سے شروعات کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پہلا مہینہ اور 12واں مہینہ کے بیچ میں جو کچھ بھی ہم سے کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں ایک جذبہ لے کر کے نیکیوں کے اندر بسر کرنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ پوری رات آپ جاگ کر کے عبادت کریں، رات میں آپ جتنی دیر جاگ سکتے ہیں کم سے کم ایک بار ہی یہ تسبیحات پڑھ لیں، 100 مرتبہ یہ تسبیحات، پوری ایک تسبیح ایک بار ہی پڑھ لیں، تو اس سے بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رات بھر عبادت کا ثواب ایسے بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس ذی الحجہ کے مہینے کی آپ قدر